کا جو خط ہے اس نے ایک بڑی خاص قسم کی سچویشن کریٹ کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس خط کی دو تین چیزیں جو ہیں، میں چونکہ ظاہر بات ہے ذاتی طور پہ بیوروکریسی سے تعلق رکھتا ہوں، تو انہوں نے بیوروکریسی کو جان بوجھ کے گھسیٹنے کی کوشش کی ہے. کہ قائد اسماعیل صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر رجسٹرار جو ہے وہ بیوروکریسی سے جواد پال کو لگایا ہے. وزیر اعظم ہاؤس سے وہاں پہ امپورٹ کیے گئے. میں عرض کرتا ہوں کہ عمران اگر 27 تاریخ کا جلسہ دیکھ لیا اس نے اور اس نے ایسیس کیا کہ وہ پاپولرٹی کی پیک پہ آ گیا ہے تو وہ الیکشن اناؤنس کر دے گا. کیونکہ اس سے اگر وہ مزید اس نے کلنگ آن پاور کی تو واپس گراف اس کا گرنا شروع ہو جائے گا جیسے اس کا گر رہا تھا. اس کے لیے نکلو اور اسلام کے لیے نکلو، پاکستان کے لیے نکلو. تو یہ مذہب کا جو استعمال ہے سیاست کے اندر ہمیشہ سے جب آپ ہوتے ہیں، یہ عمران خان صاحب بھی اب میں اس پہ زیادہ دیکھیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو امپلیمنٹ کریں آپ. مطلب یہ الزام پوری کانگریس قائد اعظم پہ لگاتے تھے کہ مذہب کا استعمال کرتا ہے، لیکن استعمال کرنے میں کوئی حرج، جو مرضی استعمال کریں، نام لینا ہے کوئی حرج نہیں. اصل یہ کہ نیت آپ کی اتنی خالص ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرتے ہیں، یہ ہے اصل ایشو. آپ ریاست مدینہ بھی کہتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ خود رب کا نظام، رب کی دھرتی رب کا نظام کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے والا اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے. اصل مسئلہ یہ ہے مذہب کا اسلام استعمال. چلو کم از کم ایک بات تو طے ہے کہ اس ملک میں لوگ مذہب کو پسند کرتے ہیں. اچھا، مطلب یہ میں اکثر لوگ جو مجھے کہتے ہیں کہ یار ہر بندہ مذہب کا استعمال، وہ میں نے کہا کوئی چیز بکتی ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں نا. تو مذہب کا استعمال وہ کر رہا ہے. عمران خان ظاہر بات کیے چلا، مجھے بڑی عجیب سا لگتا ہے 3 سال پرانی میرے ایک ویڈیو ہے اس کو وائرل کیے جا رہے ہیں. اب وہ 3 سال پرانی ہے، آپ کی ایک تقریر کے حوالے سے ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کچھ کیا، پولوں کے نیچے کتنا پانی بہ گیا، کیا آپ نے کیا صورتحال ہوئی، تحریک لبیک کے ساتھ کیا کچھ ہوا. لیکن بہرحال وہ استعمال کرتے ہیں. چلو مجھے کوئی نہیں فرق پڑا، 4 لوگ سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنتے ہیں. لیکن آپ کم از کم جب آپ کو لوگ اس حوالے سے آپ کے گرد اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو حیا آنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی. آپ کو حیا آنی چاہیے اللہ کے سامنے کی، جس کے سامنے پیش ہونا ہے. کل اسمبلی میں پیش نہیں ہونا، آپ لوگوں کو اکٹھا تو کر لیں گے، لوگ تو آپ کے اللہ کے نام پہ، رسول کے نام پہ آ جائیں گے. لیکن کیا آپ اس سارے معاملے کے اوپر، میں آپ کو ایک برسار واقعہ سناؤں. دوسروں پر کیوں الزام لگاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام کے ساتھ مولانا نہ لگاؤ، یہ فلاں. یہ سر ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے، چلا آ رہا ہے. دیکھیں میں قادیانی ہوں، اب آپ کسی پہ قادیانی کا الزام لگا دیں اور اس کے بعد سب جو مرضی کر دیں، کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ دیں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا الزام ہے. اس کے سامنے ڈیزل تو بڑا معصوم سا لفظ ہے. جو اس طرح کی چیزیں میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کے ہمارے جو علماء اکرام جو کرتے ہیں، قادیانیوں جو ہیں وہ ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں بعض معاملات کے. ایک میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں کہ جن کو جا کے مجھے کلیریفیکیشنیں دینی پڑی. میرے لمبی کہانی ہو جاتی ہے، لیکن میں ایسا کہتا ہوں کہ ایک بنیادی طور پر ایک میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. اورنگزیب عالمگیر جو ہے یہ دکن میں تھا، تو اس کی نا وہ نہیں ہو رہی تھی، اپنا فتح فتوحات نہیں ہو رہی تھی. تو اس زمانے میں دربار لگاتا تھا، اس دربار کے سامنے ایک بہروپیہ آ گیا. اس بہروپیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو چیلنج کیا کہ میں ایسا بہروپ پھر سکتا ہوں کہ تم مجھے نہیں پہچانو گے. اچھا، تو کہا ٹھیک ہے. بہروپیہ چلا کہ 500 روپے کی شرط لگ گئی، بہت ہوتے تھے 500 روپے اس کے. اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا. اورنگزیب کو فتح نہیں ہو رہی تھی گولکنڈہ بیجاپور کی ریاستوں. ان کو کسی نے کہا کہ ایک درویش وہاں پر ایسا ہے کہ جو دعا کرتا ہے تو فتح ہو جائے گی تمہیں. اورنگزیب گیا اس کے پاس، اورنگزیب کو اگلے دن فتح ہو گئی. اورنگزیب نے اس شخص کے پاس گیا، اس کو کہا کہ میں اپنا تمہیں چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ جائیداد دیں، یہ وہ تمہارے حوالے. تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے جائیدادوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ. اس کے اگلے دن وہ آیا، اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا آپ تو وہی درویش ہیں. اس نے کہا نہیں، میں وہ بہروپیہ ہوں، میں اپنے 500 روپے لینے آیا. تو اورنگزیب نے کہا کہ تم نے وہ کیوں نہیں مانا؟ کہتا اگر میں وہاں پیسے طلب کر دیتا تو وہ بہروپ ہی غلط ہو جاتا کہ درویش پیسے مانگ گیا. تو وہ اتنی بہروپیہ جو ہے، تو یہ تو لیڈر ہیں بھائی، اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں ان لوگوں نے. کوئی مطلب اب تو اس طرح کا نام استعمال کرے. میں آپ کو بتاؤں کبھی کبھی میں میرے نام کے ساتھ لوگ عاشق رسول لیتے میں منع کر دیتا ہوں. یار میں تو جوتیوں کی دھول کے برابر نہیں ہوں، یہ تو مقام بہت بڑا ہے.
لیکن ہمیں تو نہیں حیا آتی نا. اچھا دوسرا شیخ رشید صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک پہلا نقطہ کہ جی قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں، ایک بات. دوسری بات جنہوں نے کہی کہ جی اپوزیشن کے بہت سارے اراکین بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور وقت آنے پہ سامنے آئیں گے. ایک تو قبل از وقت انتخابات سے کیا مراد ہے، کس طرح ہوں گے، کون ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی نے ہمیں ڈسا تھا پی ٹی آئی کو، اور اپوزیشن کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے عمران خان کو زندہ کیا. اس سے تو سچی بات کوئی نہیں ہو سکے. ویسے آج میں آج کل میں نا تاریخ اس حوالے سے کھنگالنا شروع ہوا. پہلی جو نو کانفرنس موو تھی فیروز خان نون کے خلاف ہوئی تھی جب وہ پنجاب کا چیف منسٹر تھا، اور امریکی آئے تھے، انہوں نے محمد علی بوگرا کو آ کے وزیر اعظم لگایا تھا. تو امریکیوں کی خواہش تھی کہ وہ محمد علی بوگرا جو امریکہ میں سفیر رہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کا صدر بھی بن جائے. یہ مسلم لیگ کون سی تھی؟ قائد اعظم کے اپنے بندے. اچھا ٹھیک 51 کی بات کر رہا ہوں. تو محمد علی بوگرا صاحب نے مسلم لیگ کی صدارت کا الیکشن لڑا اور قاضی عیسیٰ مقابلے میں کینڈیڈیٹ تھا. اچھا قاضی عیسیٰ کو 38 ووٹ ملے اور اس کو 278 ووٹ ملے. اچھا. کیونکہ امریکہ نے کہا تھا کہ اس کو لانا ہے. تو یعنی یہ تو آپ نو کانفرنس میں وہ تو پارٹی کی صدر نہیں رہنے دیتے تھے، اتنا کا انفلوئنس کرتے تھے. یہ صورتحال بڑی آگے بھی میں کہانی سنا. لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب نے جو کہا ہے کہ قبل از وقت الیکشن، مجھے اتنا لگتا ہے کہ عمران اگر 27 تاریخ کا جلسہ دیکھ لیا اس نے اور اس نے ایسیس کیا کہ وہ پاپولرٹی کی پیک پہ آ گیا ہے تو وہ الیکشن اناؤنس کر دے گا. کیونکہ اس سے اگر وہ مزید اس نے کلنگ آن پاور کی تو واپس گراف اس کا گرنا شروع ہو جائے گا جیسے اس کا گر رہا تھا. اور یہ اس کو جس بندے نے مشورہ دیا، بڑا ہوش مندان طریقے سے مشورہ دیا ہے کہ اس وقت نکلو، پریا میلہ چھوڑو اور الیکشن اناؤنس کر دو. اور یہ ظاہر بات ہے الیکشن اناؤنس کرے گا. اس کے بعد اگر اس نے الیکشن اناؤنس کر دیے اور کہہ دیا کہ میں اس کے بعد میرا استعفیٰ پہ رہوں گا اور میں الیکشن، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہاں پر رہنا یا نہ رہنا بے معنی ہو جائے گا. صحیح. وہ الیکشن جیتتا ہے تو میرا ہوتا ہے، تمام پی ٹی آئی والے اس دن اگر استعفیٰ دے دیتے ہیں اس سے پہلے اور وہ باہر آ جاتا ہے. یہ بھی ایک بحث شروع ہو جائے گی نا، اگر پی ٹی آئی کے اگر 170-72 لوگ ہیں اگر مستعفی ہو جاتے ہیں دین اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا؟ نہیں، اسمبلی کا مستقبل تو 172 آپ کو الیکشن کرانے پڑیں گے نا. ضمنی الیکشن کا 172 کا ایک سال کے لیے کون لڑنے آئے گا اس میں؟ اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بڑا سرپرائز ہے، سرپرائز کے اندر کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ سرپرائز کے لیے تو ہر طرح کے دیکھیں نو کانفیڈنس موو جو ہے، اب وہ میں فیروز خان نون کا دیکھ رہا تھا. آپ کو پتا ہے کون تھا مقابلے پہ؟ کون تھا؟ ممتاز دولتانہ. اچھا. جو لے کے آیا تھا. او کیا بڑے لوگ تھے. اور آپ کو اندازہ نہیں کہ 3 لوگ نہیں 2 لوگوں نے ایسے سائیڈ بدلی تھی وہاں پر فیروز خان نون کے حق میں، اور فیروز خان نون اسٹیبلائز. اور ممتاز خان دولتانہ نے 53 کی وہ جو تھی نا اس کا بدلہ لینے کے لیے کہ میرے خلاف میں انہوں نے ختم نبوت کی موومنٹ چلائی تھی. یہ پالیٹکس بڑی گندی چیز ہے بنیادی طور پر، کم از کم جو پارلیمنٹ ڈرائنگ روم پالیٹکس. ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بہت بڑا احسان تھا، اس نے ڈرائنگ روم پالیٹکس پبلک عوام میں لے آئے. ورنہ یہ سارے جوڑ توڑ کی سیاست، چٹھے چیمے فلانے وہ کسی نہ کسی حد تک تو ابھی بھی ہے. اب وہ الیکٹیبلز کی سیاست ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک دفعہ الیکٹیبلز کو اس کا احساس ہو جانا چاہیے. آج بات کریں گے اس سپریم کورٹ میں، اسی بات پہ سپریم کورٹ میں اوپر نیچے والی بات ہوئی ہے کہ بھئی آپ مجھے یہ بتائیے، وہ کہتے ہیں کہ عوام کے ہمارے اپنے نمائندے تھے، اب یہ تو پھر آپ آزاد رہتے، پھر آپ پی ٹی آئی میں نہ آتے. اس کا مطلب جب آپ آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کو پارٹی ڈسپلن اس کے ساتھ چلنا پڑے گا اور کسی نہ کسی طرح کو تو لے کے آنا پڑے گا. اصل مسئلہ مطلب یہ کہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین وقت پہ کہیں نہ کہیں سے کچھ پریشر آئے. اچھا. اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 172 جو ہے اس کے مقابلے میں پورے نہ ہو سکے، کیونکہ بندے پورا کرنا عمران خان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، بندے پورے کرنا ان کی ذمہ داری. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. نہیں اگر تو مشکل کام نہیں، بندے پورے کرنا مشکل کام ہے تو عمران خان صاحب ڈیٹ رکھ دیں کہ آؤ جی. نہیں وہ اسی چکر میں سے نا کہ کہاں پورے ہو جائے. ولی خان جب بے نظیر کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی نا وہ اس کے خلاف، تو ولی خان نے کہا تھا اسمبلی کے ارکان کو اکٹھے کرنا نو کانفیڈنس ایسا ہی ہے جیسے مینڈک تولنا ہوتا ہے ترازو پہ. ایک تو یہ اسمبلی کے رکنوں کی حالت بالکل مینڈک تولنے والے. اسی لیے آج ایم کیو ایم نے بھی کہا ہے کہ ہم آخری لمحے پہ دیکھیں گے کیا فیصلہ. یہ مینڈک کبھی ادھر سے ادھر. اتحادیوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی 24 اور 25 یا 26 تک وہ اناؤنسمنٹ کریں گے، اور آج خان صاحب نے بھی کہا.
کل میں بلوچستان میں تھا نا، بلوچستان میں باپ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ہم آخر وقت میں بتائیں گے. آج بھی انہوں نے اجلاس بلایا آخر وقت بتائیں گے. وہ ایک اجلاس اس پہ بڑی میمز بن رہی ہیں کہ جناب اتنی دیر میں تو یہ ہو جاتا ہے اور آپ کا اجلاس نہیں ختم ہو رہا. کہتے ہیں کیا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اگلے 1-2 دن میں صورتحال واضح ہونے کا امکان ہے. یا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے سپریم کورٹ میں آج کی سماعت.